تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عربین سی سے نکلے تھے اپنے سفر پر. یعنی اگر آپ میپ اٹھائیے گا اور جا کے بھی دیکھیے گا, اگر کہیں غلطی لگے تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ آپ نے غلط کہا تھا, ورنہ الحمدللہ جو میں نے ریسرچ کی ہے اور جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس سے جو باتیں اخذ ہوئی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. عربین سی سے آپ کا یعنی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاز روانہ ہوا. اچھا یہ بات طے ہے کہ یہ جو دجال ہے کسی آئرلینڈ پر ہے, یہ کسی جزیرے پہ. عربین سی سے جب ہم نکلتے ہیں تو مشرق کی سمت میں 4 جزیرے آتے ہیں. پہلا جزیرہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آئرلینڈ پر پہلا جزیرہ جو ہے وہ عمان میں آتا ہے اور اس کا نام ہے مسیرہ آئرلینڈ. دوسرا جو جزیرہ آتا ہے وہ یمن میں آتا ہے, اس کو اسکوٹرا آئلینڈ کہا جاتا ہے, یہ یمن کی سمت میں. اور آپ کے لیے حیران کن بات ہے, تیسرا جو جزیرہ آتا ہے وہ انڈیا میں آتا ہے جس کو لکشدویپ کہا جاتا ہے. اور چوتھا جزیرہ پاکستان میں بیٹھنے اور سننے والوں کے لیے حیران کن انکشاف, استولا آئرلینڈ, یہ چوتھا جزیرہ ہے. یعنی ان 4 جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے میں دجال ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ میری تحقیق نہ حتمی ہے اور نہ ہی یقینی. یقینی وہی بات جو مصطفیٰ نے فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سرکار علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ایک اندازہ قائم کر سکتے ہیں. تو یہ سرکار نے فرمایا مشرق کے سمت میں دجال ہے, اور مشرق کے سمت میں 4 آئرلینڈ آتے ہیں. مسیرہ آتا ہے, اسکوٹرا آتا ہے, اور یوں کہہ لیجئے کہ جو تیسرا انڈیا میں ہے لکشدویپ, اور چوتھا جو پاکستان میں ہے وہ استولا آئرلینڈ ہے. اگر ہم پیارے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ دجال نہ شام میں نہ یمن میں ہے, تو یہ 2 آئرلینڈ تو نکل گئے. یعنی مسیرہ آئرلینڈ بھی نکل گیا اور اسکوٹرا آئرلینڈ بھی نکل گیا. اب بچے 2 آئرلینڈ جو انڈیا میں اور پاکستان میں. اچھا ان 2 آئرلینڈ میں اگر انڈیا اور پاکستان کے آئرلینڈ کو دیکھا جائے تو ان دونوں آئرلینڈ میں اگر آپ ایک نقشہ بنائیں, مدینہ شریف کا نقشہ دیکھیں, سرکار مدینہ میں کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور حضور نے مشرق کی سمت اشارہ فرمایا, تو ایگزیکٹ جو لوکیشن آتی ہے سرکار علیہ السلام کے اشارے کی, مشرق کی سمت جو مدینہ شریف سے ایگزیکٹ لوکیشن آتی ہے وہ انڈیا نہیں ہے, وہ آپ کا پاکستان ہے, وہ انڈیا نہیں ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. وہ 14 اگست میں نے ایک بیان کیا تھا جس میں میں نے کہا کہ سرکار علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, تو یہ وہ کہا نا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو میں نے کہا تھا وہ سرکار کو پاکستان میں ٹھنڈی ہوا آئی تھی. تو کچھ ہمارے انڈینز بھائی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو اس وقت بر صغیر تھا اور حضور کو مشرق سے آئی یعنی انڈیا سے آئی ہے. تو میں نے کہا جو مشرق کی ایگزیکٹ لوکیشن بنتی ہے وہ پاکستان بنتا ہے, تو پاکستان کا جو آئرلینڈ ہے. اچھا پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو لکشٹ ہے اور جو ہمارا پاکستان کا آئرلینڈ ہے, اگر ان دونوں آئرلینڈ کو دیکھیں استولا آئرلینڈ کو, تو ان دونوں آئرلینڈ میں پھر یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ یہاں پر کوئی مندر ہو, کوئی ایسا کلیسا ہو جو سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس کی جلوہ گری سے بھی پہلے کا ہو. تو جو محققین نے تحقیق کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انڈیا کا جو لکشت آئرلینڈ ہے اس پہ کوئی مندر یا کلیسا یا کوئی بت خانہ نہیں ہے. پاکستان کا جو آئرلینڈ ہے استولا آئرلینڈ, اس آئرلینڈ پر ایک بت خانہ موجود ہے جو 2000 سال پرانا ہے. یعنی حضور کی ولادت کو کتنا عرصہ ہوا, تقریباً 1500 سال ہونے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال ہونے والے ہیں. سرکار کی ولادت سے بھی تو یعنی 500 سال پہلے کا وہ بت خانہ ہے. اور پھر وہاں پر جو مندر ہے اس مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کالی ماتا کا مندر ہے جس کو شیطانی قوتوں میں بڑی طاقتور تصور کیا جاتا ہے. پھر کالی ماتا کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بدن پہ بھی بہت سارے بال تھے. یعنی وہ یہ ساری باتیں اگر آپ قضیوں سے قضیہ ملائیں تو تمیم داری نے کہا کہ ایک جزیرے پر پہنچا, سرکار نے فرمایا وہ جزیرہ مشرق میں ہے. وہ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو وہاں ایک بالوں سے بھری کوئی عورت نظر آئی جس کا نام جساسہ تھا, اور اس نے ہمیں پھر دجال کی طرف رہنمائی کی. اور سرکار کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو یوں آپ گھومتے ہوئے مشرق کے سامنے پہنچیں گے استولا آئرلینڈ میں. تو استولا آئرلینڈ میں 2000 سال پرانا ایک مندر بھی موجود ہے, اور اس مندر کے ساتھ اگر عمارت ہو تو وہ رب جانے.